حکیم لقمان صاحب کی ایک بڑی مشہور کہانی ہے کہ ایک سور جو ہوتا ہے نا وہ اپنے دانت درخت کے ساتھ رگڑ کے تیز کر رہا ہوتا ہے، تو ایک لومڑی اس سے آ کے پوچھتی ہے کہ بھئی تم اپنے دانت کیوں تیز کر رہے ہو، شکار تو ہے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں یہ کام کرنا تو چاہتا ہوں مگر چلو کل کر لیں گے، میری زندگی کا یہ مقصد ہے مگر چلو پھر صحیح، پھر اس پہ ورکنگ کر لیں گے، آج تو دن کا آدھا حصہ گزر گیا ہے، چلو کل صحیح۔ یہ کام تو بڑا توجہ طلب ہے اور اس میں بہت سی انرجی بھی چاہیے، ابھی تو میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اس کو پھر کبھی کروں گا۔ سال ختم ہونے میں 2 مہینے یا 15 دن باقی ہیں، سگریٹ چھوڑنے کا آغاز اگلے سال کے شروع میں کر لیتا ہوں۔ اس طرح کے بہت سے عذر دے کے ہم اپنی زندگی کے معاملات کو ڈیلے کیے جاتے ہیں، ہم تساہل، سست روی، ٹال مٹول اور پھر کبھی کی گردان کرتے رہتے ہیں اور ان چیزوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ ہماری زندگی کے مقاصد ہم سے اتنے ہی دور ہوتے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں کل کو شامل کر لیا ہے، ہمارا موسٹلی رد عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ کل کر لیں گے، لیکن جو عقل مند اور دانا لوگ ہیں وہ اپنے آج پہ، ابھی پہ یقین رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی تساہل کا شکار نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی سست روی کا شکار نہیں ہوتے۔ اور عقل مند لوگ یہ کہتے ہیں، جو کل پہ بھروسہ رکھتے ہیں ان کو شاید یہ معلوم نہیں کل تو بچوں کو بہلانے کا نام ہے۔ آپ کا بچہ جب مارکیٹ میں جاتا ہے یا آپ سے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پاپا مجھے یہ چاہیے، ماما مجھے یہ چاہیے، تو آپ اس کو بہلانے کے لیے کہہ دیتے ہیں اچھا بیٹا کل لا دوں گا، اور اگلے دن تک بچہ بھول گیا ہوتا ہے، یا اس کو جب تک وہ چیز دوبارہ نظر نہ آ جائے۔ تو عقل مند لوگ کہتے ہیں کل جو ہے وہ بہلاوا ہے، بچوں کا کھیل ہے، بڑوں کی زندگی کا یہ مقصد نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کے راستوں پر بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ملتے ہیں جو اس چیز کا رونا روتے رہتے ہیں کہ ہم نے اپنے کل پر یقین کیا، ہم کل کا انتظار کرتے رہے، ہم سوچتے رہے کہ کل آئے گی تو اچھی نعمتیں آئیں گی، کل آئیں گے تو حالات موافق ہو جائیں گے، کل آئے گا تو یہ کام جو ابھی ہمیں مشکل لگ رہا ہے یہ کل آسان ہو جائے گا۔ وہ کل کبھی نہیں آیا، لیکن ہماری زندگی ختم ہو گئی، ہم نے پوری زندگی گزار دی اس کل کے انتظار میں۔ لوگ 80 سال گزار دیتے لیکن وہ کل نہیں آتا۔ لوگ یہ اپنے آپ سے تہیا کرتے رہتے ہیں کہ میں کل سپوز کریں کہ میں کل جو ہے وہ سگریٹ چھوڑوں گا، میں کل جو ہے وہ ڈائٹنگ کروں گا، میں کل ایکسرسائز کروں گا، اور اس طریقے سے ان کی نہ کل کبھی زندگی میں آئی اور نہ ہی وہ اپنی زندگی کا مقاصد حاصل کر سکے اور اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرتے رہے۔ ابن الجوزی کہتے ہیں، بڑی اچھی وہ مثال دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنا وقت ٹالتے رہتے ہیں، جو سست روی کا شکار رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کی مثال ویسے ہی ہے جیسے وہ ایک درخت کو کاٹنے جائے، وہ دیکھے کہ درخت تو بہت ہی طاقتور ہے تو اس درخت کو میں اگلے سال کاٹ لوں گا۔ کہتے ہیں کہ اس شخص سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ شاید اس کو معلوم نہیں اگلے سال جب وہ آئے گا اس درخت کو کاٹنے کے لیے تو یہ درخت زیادہ مضبوط ہو چکا ہوگا، اپنی جڑیں پھیلا کے اس کی گرفت زمین پہ زیادہ مضبوط ہو گئی ہوگی، لیکن اس آدمی کی عمر کا 1 سال کم ہو گیا ہوگا، وہ اپنے آج سے کل کو کمزور ہو گیا ہوگا۔ تو آپ کا ہر گزرتا لمحہ، ہر گزرتا وقت، ہر گزرتا سیکنڈ آپ کے آنے والے کل میں آپ کو کمزور کرتا ہے اور اس کی آپ کی زندگی پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ اب جو لوگ سست روی کا شکار رہتے ہیں، جو لوگ اپنے آج پہ فوکس نہیں کرتے،
وہ اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر پاتے، ان کی زندگی کے کوئی بھی آبجیکٹو، کوئی چھوٹا سے چھوٹا کام بھی وہ ڈیلے کرتے رہتے ہیں. مطلب بل نہیں جمع کروانا ہے، آخری تاریخ کا انتظار کرتے رہیں گے کہ آخری تاریخ کو ہی کروائیں گے. ان لوگوں میں خود اعتمادی کم ہو جاتی ہے، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے کیونکہ وہ کام جو کرنا چاہ رہے تھے وہ ہوتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہی چیز آپ کے لیے نیگیٹو موٹیویٹر بن جاتی ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ کبھی بھی سست روی کا شکار، اگر آپ کو کوئی میڈیکل ریزن نہیں ہے، آپ کاہل رہتے ہیں، آپ سست رہتے ہیں، تو آپ اس کے اوپر ورکنگ کریں، اپنے آج کو مضبوط بنائیں. جب بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ ابھی تو شاید یہ کام تھوڑا سا مشکل ہے، کل شاید حالات زیادہ موافق ہو جائیں گے، سازگار ہو جائیں گے، یہ کام آسان ہو جائے گا، اور اس کام کو ڈیلے کیے جاتے یہ جانتے ہوئے کہ جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے اتنا ہی کام آپ کے لیے، آپ کی زندگی کا مقصد، آپ کا جو بھی نصب العین ہے وہ آپ کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. نزدیک سست روی کی 3 اقسام ہیں. ایک انسان اپنی ذات کے سلسلے میں سست روی کا شکار ہوتا ہے، جیسے کہ اس کو اپنا میڈیکل چیک اپ کروانا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، پرسنل امپروومنٹ کرنی ہے، وہ ان چیزوں کو ڈیلے کرتا رہتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے معاملات میں ڈیلے کرتا ہے اور سست روی کا شکار رہتا ہے. اور تیسرا یہ کہ اپنے ساتھیوں کے معاملات میں سست روی یا تساہل کا شکار ہوتا ہے، جیسے کسی سے وعدہ کیے وہ پورا نہیں کرتا، کسی کو وقت دینے ہے تو لیٹ پہنچے گا ادھر، یا کسی سے کوئی قرضہ لیا ہے وہ اس کو واپس نہیں کرے گا، اینڈ رزلٹ تک اس کا ویٹ کرتا رہتا ہے. ہمارے نزدیک ہم لوگ کیوں سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر تساہل کیوں موجود ہے؟ انگلش میں اس ٹرم کو پروکریسٹینیشن کا نام دیا گیا ہے، یعنی کہ آپ وداؤٹ اینی ریزن ڈیلیبریٹلی اپنے کاموں کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں. اور اس کو آپ کیسے اوور کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ اپنی زندگی کا کوئی مقاصد بنائیں اور اس کی ایک ٹریکنگ لازمی کریں، اپنی ایک شارٹ لسٹ بنائیں، اپنی زندگی میں ڈسپلن لے کر آئیں. ڈسپلن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اس سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی لائف آرگنائزڈ وے میں گزارتے ہیں، جو ٹائم مینجمنٹ کرتے ہیں کہ اتنے ٹائم میں یہ کام ہوگا، اس کو میں زیادہ پرولونگ نہیں کروں گا، اتنے وقت میں موبائل یوز کروں گا، یہ ٹائم میری اسٹڈیز کا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کو اپنی زندگی کا پارٹ بناتے ہیں، اپنی ٹریکنگ کرتے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز کی؟ دنیا میں جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں، جتنے بھی اسکولز کے ٹاپر ہوتے ہیں یا تعلیمی میدان میں آگے نکلتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنی ایکٹیویٹیز کی ٹریکنگ لازمی کرتے ہیں. ان کا ایک سکیڈول ضرور ہوتا ہے جس کو وہ فالو کرتے ہیں. ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ جو کام ہمیں آسان لگ رہا ہوتا ہے ہم اس میں گم ہو جاتے ہیں. مثلاً آپ نے ایکسرسائز کرنے جانا ہے، آپ نے واک کرنی ہے، آپ نے جم جانا ہے، تو آپ کو زیادہ آسان لگتا ہے کہ آپ موبائل دیکھتے رہیں اور موبائل یا ٹی وی دیکھتے رہیں، یا آپ کے لیے ایک ڈسٹریکٹر کا کام کرتا ہے. آپ اپنی کمفرٹ زون میں رہنا پسند کرتے ہیں اور آپ کے دماغ کو بھی آپ کی کمفرٹ زون زیادہ پسند ہوتی ہے. انسانی فطرت ہے نا کہ ہم آرام پسندی میں رہنا خوش رہتے ہیں. ہم اس چیز کی محنت و مشقت سے ہم گھبراتے ہیں. تو جس میں آپ کی تھوڑی سی مشقت آتی ہے، یا آپ کی صحت پہ کوئی نیگیٹو افیکٹ پڑ رہا ہو، یا آپ کی تھوڑی زور لگتا ہے، یا آپ کا دماغ استعمال ہوتا ہے، تو ہم اس کام کو ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے جو ہے نا اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم اس کام میں اپنا دل لگا لیتے ہیں جو ہمیں پسند ہوتا ہے، جس میں ہمیں لذت آتی ہے، جس میں ہم خوشی محسوس کرتے ہیں. ہم کوشش اور محنت کرنا نہیں چاہتے. ایک مشورہ میرا آپ کو یہ ہے جو بہت ہی افیکٹو ہے، جو میں بھی اپنی زندگی میں یوٹیلائز کرتی ہوں، بہت سے اچھے لوگوں کو، کامیاب لوگوں کو اس پر عمل کرتے میں نے دیکھا ہے، کہ آپ رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ صرف آپ نے دینے کہ اب اگلے دن آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی، آپ کیا کیا کام کریں گے. آپ ان کی ایک ترتیب دیں گے. آپ کا اٹھنے کا ٹائم بھی مقرر ہونا چاہیے سب سے پہلے، کیونکہ اگر آپ اپنے اٹھنے کا ٹائم مقرر نہیں کریں گے،
آپ کا مثلا کام ہونے ہیں، آپ کی زندگی کے جتنے بھی کام ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی اپنے پڑھائی کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، وہ 6 بجے سٹارٹ ہونا ہے، آپ اٹھ رہے ہیں 8 بجے، تو وہ جو 2 گھنٹے کا لیپس آئے گا وہ آپ کے پورے دن کی ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ خراب کرے گا اور آپ کو ذہنی طور پہ بیمار کرے گا، آپ مینٹل ٹینشن میں رہیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ کوشش کریں آپ کی جو بھی رسپانسبلٹی ہے، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو جلد از جلد تکمیل تک پہنچائیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اسی لیے جب آپ کام کو پرولونگ کرتے جاتے ہیں، ایک تو آپ کو ذہنی ٹینشن ہوتی ہے، اب وہ آپ کے لیے ڈسٹریکٹر کا کام کرتا ہے، آپ اپنے دوسری ایکٹیویٹیز پہ بھی فوکس نہیں کر پاتے۔ سست روی اور کاہلی جو ہے وہ کسی بھی انسان کے لیے ایک خاموش قاتل ہے، یہ آپ کو آہستہ آہستہ اندر سے ختم کر دیتی ہے، کیونکہ آپ سست روی کا شکار ہوتے ہی تب ہیں جب آپ کی زندگی کے آبجیکٹو نہیں ہوتے، آپ کل پہ یقین کر لیتے ہیں، آپ آنے والے وقت پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو آج ہے بس وہی ہے۔ دیکھیں کل کس نے دیکھی ہے کوئی نہیں جانتا، اب اپنے آج کو بھرپور وقت دیں، آج آپ کا سورج اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، کل ہوگی نہیں ہوگی یہ کسی کے علم میں نہیں ہے۔ اپنے فارغ اوقات کو بہتر بنائیں، اس کو ایک افیکٹو یوٹیلائزیشن کریں۔ حکیم لقمان صاحب کی ایک بڑی مشہور کہانی ہے کہ ایک سور جو ہوتا ہے نا وہ اپنے دانت درد کے ساتھ رگڑ کے تیز کر رہا ہوتا ہے، تو ایک لومڑی اس سے آ کے پوچھتی ہے کہ بھئی تم اپنے دانت کیوں تیز کر رہے ہو، شکار تو ہے نہیں۔ تو سور اس کو جواب دیتا ہے کہ اپنے ہتھیار آرام دہ دنوں میں تیز رکھنے چاہیے، اور یہ قدرت کا بھی یہی اصول ہے۔ بڑے بڑے علماء اس بات پہ متفق ہیں، the more you sweat in your peace time, the less you bleed in war time۔ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے فارغ اوقات کو جتنا افیکٹو اور یوٹیلائز کر لیتے ہیں، وہی وقت آپ کو آگے کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں جو لوگ میراتھن میں جیتتے ہیں، جو بڑی بڑی گیمز اولمپک گیمز میں ونر بنتے ہیں، ان کے نینو سیکنڈ کے ڈفرینسز ہوتے ہیں، اور وہ نینو سیکنڈ کے ڈفرینسز ایویں نہیں آ جاتے، اس کے لیے وہ ہزاروں مشقیں کرتے ہیں، ایکسرسائزز کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، جتنی آپ پریکٹس کرتے جاتے ہیں اتنے پرفیکٹ ہوتے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جا کے وہ نینو سیکنڈ کے ڈفرینسز سے مقابلے جیتتے ہیں۔ اور سوال ہے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے یہ پلان کر لیا ہو کہ میں یہ کام کروں گا، اور آپ نے اس کی ساری ورکنگ کر لی ہو، لیکن صرف چند لمحوں کی تاخیر سے کوئی دوسرا بندہ آپ پہ سبقت لے گیا ہو؟ یہ ہمارے ساتھ بہت دفعہ ہوتا ہے، صرف آپ یہ تھوڑے سے سست روی کا شکار ہوتے ہیں، اچھا چلو یار صبح اس کو جو ہے نا وہ وائنڈ اپ کر دوں گا، وہ صبح آنے سے پہلے آپ کا کمپیٹیٹر جو ہے وہ آپ پہ سبقت لے جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ساحل، سستی، ٹال مٹول، کل کا انتظار کرنا، اگلے سال کا انتظار کرنا، اگلے مہینوں کا انتظار کرنا، یہ بہت ہی بچگانہ حرکتیں ہیں۔ یہ آپ کا مقصد اگر ادھر ہے، آپ نے یہاں پہنچنا، اپنی اس جگہ پہ پہنچنا ہے، تو یہ آپ کو ایسے نیچے لے جانا شروع ہو جاتا ہے، اب پھر آپ شروع کر کے تھوڑا سا اٹھتے ہیں، پھر آپ سستی کا شکار ہوتے ہیں، پھر آپ نیچے آ جاتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے مقاصد کبھی بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے، تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ سستی اور تساہل کا شکار نہ ہو، کل کا انتظار نہ کریں۔ کل آپ کی زندگی کے 100 سال بھی گزر جائیں گے تو کل نہیں آنے والی، آپ بوڑھے ہو جائیں گے، آپ کے دانت نہیں رہیں گے، لیکن کل نہیں آئے گی، آپ کا وقت گزر گیا ہوگا، اور اس وقت کو آپ کبھی واپس نہیں لا سکیں گے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔